کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے، وسائل بہت کم ہے جناب، فنڈنگ کا مسئلہ ہے جی۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ ہے جی وہ یہاں کچھ لوگ جو ہے جی ابتدا میں جو ہے سازشیں کرتے رہے ہیں جی، اور آج وہ اسی طرح سازشیں کر رہے ہیں ہماری ٹیم کے خلاف۔ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے کام سے ان کے جو ہے مقاصد جو ہیں جی ان کو انشاءاللہ خاک میں بنائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میں جناح گارڈن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری ایم سی جناح گارڈن جناب سردار الطاف صاحب موجود ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے۔ ویسے تو ہم نے پہلے بھی ان سے گفتگو کی تھی جناح گارڈن کے حوالے سے، لیکن آج تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے جناح گارڈن میں جاری پروجیکٹس کے حوالے سے، ان کے فیوچر پلانز کے حوالے سے، ان کی پالیسیز میں کیا چینجز آئی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا یہاں پر لانچ ہونے جا رہا ہے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار الطاف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، وبرکاتہ۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا بیسک پہ بات کریں، شروعات سے ہی سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس عہدے کا چارج کب لیا تھا؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو میں خبرنامہ ٹی وی اور ان کی ٹیم راجہ ساجد صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً جو یہاں آتے ہیں جی، وہ ہمارا موقف جو ہے وہ لے کر جو ہے رہائشیوں تک پہنچاتے ہیں جی، تو میں آپ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ اصل میں جی ہمارا تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے ہماری ایم سی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی ہے۔ اچھا۔ اور اس میں ہم نے کافی نشیب افراز دیکھے ہیں جی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پوری ٹیم صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ خدمت، تو ہم اپنی بساط کے مطابق خدمت کر رہے ہیں جی، اور ہماری ٹیم میں الحمدللہ بہت یونٹی ہے۔ کچھ ہمارے ساتھیوں نے ابتدا میں ہی ایک کسی وجہ سے جناب وہ چلے گئے ہیں جی، تو لیکن ٹیم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد جناب ٹیم مزید منظم ہوئی ہے جی۔ اس میں اس وقت جو ہے جی ہمارے جو صدر حاجی کرامن صاحب انتہائی شریف اور نفیس بندے ہیں جی۔ سب جناح گارڈن کی ہر بندے کو پتہ ہے کہ جناب وہ صبح 7 بجے سے لے کر رات کو 2-3 بجے تک جناب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس رمضان میں بھی جناب وہ کام کرتے ہیں جی۔ وہ توصیف ایریے میں ان کی رہائش ہے، لیکن پورے جناح گارڈن میں اور فیس 2 میں ہر جگہ وہ جناب کام کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے سیکرٹری جنرل واجد نسیم سعید صاحب، وہ بھی اسی طرح ان کے شانہ بشانہ ہیں جناب، اور ان کی معاونت کر رہے ہیں جی۔ اور وہ بھی الحمدللہ جناح گارڈن کو جناح گارڈن بنانے کے لیے جناب دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ باقی ٹیم ممبران جو ہیں جی، ان کی جس کی ڈپٹی لگائی ہے وہ اپنی اپنی جگہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اچھا 1.5 سال پہلے آپ نے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری عہدے کا چارج سنبھالا تھا، اس سے پہلے آپ ایز اے ایگزیکٹو ممبر یہاں پہ کام کر رہے تھے؟ نہیں جی، میرا جو ہے اس سے فیلڈ سے جو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا۔ نہ میں کوئی ڈیلر تھا اور نہ میں کوئی انویسٹر تھا، اور نہ میرا کوئی اس یعنی کہ پراپرٹی کے بارے میں کچھ، میں تو ایک الگ ہماری لائف تھی، میں ملازم تھا۔ تو جناح گارڈن میں جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں مسائل تھے، تو بیسکلی میرا ایک پاکستان میں جو ایک تنظیم ہے جس کا ماٹو ہی ہے کہ خدمت، تو ہمیں بیسکلی انہوں نے جو ہے تربیت دی ہے کہ یہ جو عبادات ہیں انسان کی، یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ تو اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے جی وہ فلائی کام جو ہیں جی یہ سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس فلائی کام کے میں ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے، ہم نے گروپ بنایا ہے جی، تو پھر ہم نے جو ہے جی یہاں جس طرح الیکشن ہوا ہے جی، الیکشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جی، تو اللہ کا شکر ہے جناب کہ وہ الیکشن ہم نے جیتا ہے جی۔ اور اس کے بعد جناب میں جوائنٹ سیکرٹری 2 کے علاوہ میرا جو ہے یہاں جناح گارڈن سائٹ آفس میں بھی میری جو ہے میری ٹیم نے مجھے یہاں میری ڈپٹی لگائی ہے، اور میں تقریباً 1.5 سال سے یہاں جو ہے ہر وقت ہر رہائشی کے لیے، ہر بندے کے لیے میں حاضر ہوں جی، اور میرے دروازے کھلے ہیں جی۔ الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق جو وسائل ہیں ان کے اندر رہ کر میں کام کرتا ہوں، اور میں اپنی ٹیم کو بھی جو ہے وہ میری ٹیم بھی میرے ساتھ ہے، اور وہ جو کام بھی انہوں نے مجھے سونپا ہے جی تو میں نے ایمانداری کے ساتھ کیا ہے جی، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے جی، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سر آپ نے کہا کہ اس فیلڈ کے اندر یعنی پراپرٹی کے فیلڈ میں یا ریل اسٹیٹ میں میرا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور میں اس فیلڈ میں آیا ہی نہیں تھا، تو آپ کو کیسے شوق کیسے پیدا ہوا، یہ سوچ کیسے آئی کہ مجھے ادھر آنا چاہیے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ صرف خدمت
کا تھا کہ یہاں جو میں نے جب میں یہاں آیا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں کرائے پر مکان لیا ہے، تو یہاں آ کر میں نے دیکھا ہے کہ جناب وہ جو مسائل ہیں، بجلی کا جو مسئلہ ہے جی، اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے جی، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جی، وہ حل نہیں ہو سکتے تھے. تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ ہم گورنمنٹ سے جاتے ہیں، ایک وفد بناتے ہیں، ایک ویلفیئر ایسوسیشن بناتے ہیں، تو ان سے جا کر جناب یہ ہم کام کراتے ہیں. تو مجھے جو کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہاں ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ وہ سارے کام وہ کرتی ہے، یہاں گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. لہٰذا پھر میں نے سوچا ہے کہ جناب 2-3 گروپ تھے بنے جی، پھر میں نے سوچا ہے کہ کوئی ایسے گروپ کے ساتھ جو ہے جی ہم ملیں اور ہم اس ویلفیئر کے کام کے لیے جناب اپنے آپ کو جناب کریں. اور کیونکہ یہاں جو فائلوں کا مسائل تھے، یعنی پچھلے 2004-2005 سے جو کافی جو ہیں کافی لوگوں کے اور خاص کر جو پنشنر کے، وہ انہوں نے جناب یہاں فائلیں لی ہیں جی، اور اس وقت تک جناب وہ در کے دھکے کھا رہے ہیں جی. اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم نے کہا چلو جو ہے جی گھر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی کی مدد کی جائے. اچھا، آپ نے بتایا کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، فلائی کام ہو، چاہے بجلی، گیس، سڑکوں کے، ہر کوئی کام یہ مطلب آپ خود کرواتے ہیں، گورنمنٹ اس میں کوئی کام نہیں کرتی، کوئی فنڈ نہیں دیتی. یہ کوآپریٹو ادارہ ہے جی، یہاں فنڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں جی، اور یہاں جو ہے جی خود جو ہے سارے کام کیے جاتے ہیں جی. تو جب میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم برسرکار آئے یا آج سے 1.5 سال پہلے، یہاں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. تو بجلی کے مسئلے کو میں نے پرائرٹی دی ہے جی، اور اس پر میری ڈیوٹی لگی ہے جی. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ بجلی کا مسئلہ 60-70% ہم نے حل کر دیا. یعنی ایون کہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ ہیں کہ بجلی کو جو ڈی پیز لگی ہوئی تھی، جس سے بجلی جو ہے وہ آگے پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ ڈی پی جو ہے وہ بالکل جناب مٹی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اوپر سے جناب بالکل یعنی کہ ان کو نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے کم از کم جو ہے 4-5 مہینے میں نے لگائے ہیں، ایک ٹیم بنائی ہے، انہوں نے ساری ڈی پیز کو جناب وہ اس سے مٹی سے الگ کیا ہے جی، اور ان کو اب جو ہے جی ایک بہتر کنڈیشن میں لایا ہے. اس کے بعد یہاں جو ہے ڈی پیز کے دروازے جو تھے وہ کم از کم کوئی 200-300 ڈی پیز ایسی تھی جن کے دروازے جو ہیں جی وہ یا تو کوئی اٹھا کر لے گئے چوری کر کے، اور یا ادھر ادھر گئے جی، تو ان کو کباڑیاں نے جب میں جا کر بیچ دیا جی. تو سارے دروازے وہ بھی میں نے نہیں لگائے جی. پھر اس کے بعد جو ہے جی یہاں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہاں جو ہمارے ٹرانسفارمر تھے، یہ جب سے لگے ہیں جی کسی نے ان کو کھول کر نہیں دیکھا. تو اللہ کا شکر ہے جی کہ وہ میں نے پچھلے سال بھی اور کچھ سال بھی ان کی ریپیئر مینٹیننس، ان کی آئلنگ وہ کر رہا ہوں جی، تاکہ ان کی جو ہے زندگی بھی بڑھے اور نہ وہ ان کی فنکشننگ بھی بہتر ہو. ٹھیک ہے سر، ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے کام تو جاری ہیں سارے. اس وقت کرنٹ پروجیکٹس کون کون سے ہیں؟ دیکھیے کرنٹ پروجیکٹ میں ابھی ہم نے فیز 2 میں جو ہے جی وہ کام تقریباً ہم کرا رہے ہیں جی، اور اس کا LOP جو ہے جی وہ انشاءاللہ منظور ہو جائے گا. تو عید کے بعد جو ہے جی ہمارے کافی اور پروجیکٹ بھی ہیں جن پر ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ ایک نیتی کے ساتھ کام کریں گے جی، اور کوشش کریں گے کہ ہماری ٹرن اوور میں جناح گارڈن میں کوئی ایسا کام نہ رہ جائے کہ جو کل ہمیں کوئی کہے کہ آپ نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے، وسائل بہت کم ہیں جناب، فنڈنگ کا مسئلہ ہے جی. اس کے بعد سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ ہے جی، وہ یہاں کچھ لوگ جو ہے جی ابتدا میں جو ہے سازشیں کرتے رہے ہیں جی، اور آج وہ اسی طرح سازشیں کر رہے ہیں ہماری ٹیم کے خلاف. تو ان کو وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے کام سے ان کے جو ہے مقاصد جو ہیں جی ان کو انشاءاللہ خاک میں بنائیں گے. اور عوام میجارٹی ہمارے ساتھ ہے، رہائشی ہمارے ساتھ ہیں جی. ہمیں کوئی کسی قسم کا جناب، ہم جو جس طرح آئے ہیں اسی طرح جناب لوگوں سے جناب وہ لوگوں کی ذمہ داری ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے یا ذمہ داری ہے. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی وہ اتنی کرسی یا یہ اقتدار کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو یہ ذمہ داریاں ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم جائیں گے جی تو ہم اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے جناب جائیں گے، اور انشاءاللہ صاف شفاف ہو کر جائیں گے کہ ہمارے پاس کسی قسم کا جو ہے ہم پر کرپشن کا الزام نہ لگے یا کسی قسم کی دھندمری ہم پر نہ ہو جناب. ویسے لوگ تو کہتے ہیں جی، لیکن کسی بات کا نہ کوئی ثبوت ہے، اور ویسے ہی ایک ایلیگیشن ہے، اور انہوں نے ایک ماحول خراب کیا ہوا ہے، اور اس سے ہمارا نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن MC کا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر انویسٹروں کا نقصان ہو رہا ہے، ڈیولپر اس کا
خاص کر جو ہے ڈیلر برادری کا نقصان ہو رہا ہے کہ جب کوئی لکھتا ہے یا کوئی واٹس ایپ گروپوں میں نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں جی تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، تو یہ وہ نقصان کر رہے ہیں، علاقے کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جناح گارڈن میں ہر بندے کو فائدہ ہوا ہے جی. صرف ایک جو مسئلہ ہے جی ابھی جو سب سے بڑی بات جو ہے جی کہ وہ فائل افیکٹی کا ہے جی، وہ بھی کورٹ میں کیس ہے. انشاءاللہ ہائی کورٹ جو ہے فیصلہ کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے جی ہمارے جنرل سیکرٹری واجد نسیم صاحب نے کورٹ میں بھی یہ جو ہے ان کو بتایا ہے کہ جناب ہم لگے ہوئے ہیں جی، اور جس طرح آپ کہیں گے ہم اسی طرح جناب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا سر، یہ جو پراپرٹی کا کام ہے بیسیکلی یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر انویسٹر کا. مطلب بہت سارے ہم نے اسکیم بھی دیکھے ہیں، فراڈ بھی دیکھے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی آتا ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح اعتماد دلاتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہم سے جو لوگ آ کر پوچھتے ہیں جی ہم تو ان کو صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ جو ہے یہ پراپرٹی ڈیلر جو بھائی ہیں جی ان کے پاس آتے ہیں جی، وہ پلاٹ بھی وہ سیل کرتے ہیں جی، ان کو بتاتے ہی وہی ہیں، یہ سارا کام تو ان کا ہے جی. تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا پلاٹ یا کوئی سیل یا ری سیل میں نہیں ہے جی. ہم تو جو بھی آتا ہے کوئی دن کو آئے رات کو آئے، ہم تو اپنے کام میں مامور ہیں، انشاءاللہ اپنے کام پر جو ہے جی وہ فوکس کر رہے ہیں. اچھا پراپرٹی میں اگر کوئی مطلب اونچ نیچ آ جائے اس کے مطلب کرپشن یا کوئی بھی فراڈ، تو وہ آپ پر ایلیگیشن نہیں لگتی ایم سی پہ کہ یار آپ تو اس کو پورے اوور آل مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جب بھی کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے جی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ہے جی وہ این ڈی سی جو ہے وہ کلیئر کی جاتی ہے، اور این ڈی سی میں جناب وہ جو فائل ہے جو زمین ہے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ پلاٹ جو ہے جی وہ ٹھیک ہے یا یہ پلاٹ اس میں کوئی مسئلہ ہے جی. تو این ڈی سی کلیئر ہوگی جی تو وہ پلاٹ سیل ہوگا. لیکن کچھ ایسا پہلے کچھ ڈبلنگ ہوئی ہے اور وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کا، لیکن ہمارے یہاں آتے ہوئے جناب این ڈی سی جو یہ کوئی ڈبل پلاٹ نہیں ملکا، کوئی ری نمبر نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا جی. ٹھیک ہے. اچھا جو ایم سی کا ٹینور ہوتا ہے وہ 3 سال ہوتا ہے غالباً؟ جی 3 سال. 1.5 سال گزر چکا ہے، کام دیکھا ہم نے ماشاءاللہ، تقریباً مسائل حل ہیں لیکن تھوڑے بہت رہتے ہیں. اگلے 1.5 سال میں کیا کرنے چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگلے 1.5 سال میں جو ہے جی ہمارا پروگرام یہ ہے، ایک تو ہم جو ہے جی وہ کوشش کریں کہ یہ جو فائل متاثرین ہیں ان کا، دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پچھلی کئی دہائیوں سے کام نہیں ہوئے جی، اس پر ہمیں بہت افسوس ہے. اور رہائشی جو ہیں جی ہمارے بھائی وہ بھی اس میں پریشان ہیں ابھی بھی نہ. وہ ڈیلی بیس پر جو ہمارے بھائی آتے ہیں کہ گلی کا مسئلہ ہے جی، ڈیپس کا مسئلہ ہے جی، پانی کا مسئلہ ہے جی، لائٹ کا مسئلہ ہے جی، یہ ایک مسائلستان ہے جی. تو ہم عطن مقدور کوشش کریں گے جناب کہ ان مسائل کو کم کریں. اگر ہم نے جو ہے پورا نہ بھی کر سکے جی تو ہم کوشش کرتے ہیں کم از کم 70-80% ہم مین مسائل جو ہیں ان کو کم کریں تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے اجیرن نہ بنے بلکہ ایک اچھی لائف گزاریں جناب. کیونکہ یہ ہے تو نام تو یہ اسلام آباد کا ہے جی، لیکن جب اندر سے انسان دیکھتا ہے جی تو اس میں اسلام آباد جو ہے نظر نہیں آتا. تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کوئی جگہ لے کر جو ہے ہم یہاں کمیونٹی سینٹر بھی دیں، ہم یہاں اسکول کالج اور جو ہے جی وہ کھیل کے میدان بھی دیں جی. تو یہ چیزیں ساری ہم فوکس کر رہے ہیں جی. اور کوشش یہ ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ یہاں جو تمام گلیاں جو ہیں جی وہ اس میں مینٹیننس ریپیئر کا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے جی، تو اس کو بھی ہم ٹاپ پرائرٹی پر کریں گے. اس کے علاوہ جناب پانی کا مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے جی. تو پانی کا میں یہ بھی اپنے رہائشی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پانی کا ضیاع نہ کریں، اور جو گاڑیاں دھونا یا گاڑی ادھر ادھر جناب جو گلیوں میں جو ہے جی وہ کافی مقدار میں پانی ضائع ہوتا ہے جی، تو وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں. اور دوسرا یہ ایک اور پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے ریٹ جو ہیں جی وہ بہت کم ہیں جی. اس وقت جو ہے جو ہم پانی دے رہے ہیں جی رہائشیوں کو یا جو بھی جناح گارڈن میں، وہ جو ٹینکر ہے وہ کم از کم 150 کا ایک ٹینکر دے رہے ہیں. اب پاکستان میں اس وقت 150 کا ٹینکر کہاں ملتا ہے، ویئر ایز کے ٹینکر جو ہے جی وہ ابھی اس وقت ہی 2500 3000 کو پہنچ گیا جی. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ جناب کچھ ریٹ بڑھا کر جناب کوئی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ابھی جو ہے اس پر ورکنگ ہو رہی ہے. ہم کوشش کریں گے نا ایک 10-15-20 دن میں کہ 2 ٹیوب ویل ہمارے پاس جگہ ہے، 2-3 ٹیوب ویل اور ہم لگائیں اور لوگوں کو جو ہے جی وہ پانی جو ہے اس کا سہولت جو ہے ہم مہیا کر سکیں. اچھا سر، آخری اور سب سے اہم بات، ابھی عید آنے والی ہے اور جو رہائشی ہیں وہ زیادہ تر اپنے گاؤں وغیرہ میں جا کے عید گزارتے ہیں، سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور جو لوگ جائیں گے ان کے لیے کیا آپ میسج دیں گے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے جی. میری طرف سے بھی جناب جو ہے جی وہ سب رہائشیوں کو سب بھائیوں کو عید مبارک.
اصل میں عید پر جو ہے جی وہ میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عید قبول کرے، ان کے ماہ رمضان کے جتنی بھی انہوں نے کافشیں کوششیں کی قبول کرے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جناب اتنے گارڈ اتنی جو ہے ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم ہر گارڈ گھر کے گارڈ کھڑا کر دیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اپنے گھروں کو سیو کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر میں کوئی قیمتی جو ہے مثلا زیورات یا کوئی نقدی وہ نہ چھوڑیں، وہ کسی جو ان کے ساتھی ہیں یا ساتھ کوئی گھر دوسرا جو ہے جو نہیں جا رہے ہیں ان کے گھر وہ اس کو ان کے ایمانت کے طور پر دیں، ساتھ والے کو دے دیں یا اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے جی یہ ہے کہ جناب جو 2-3 کسی گلی میں اگر اس طرح کے جاتے ہیں جی تو کم از کم ہمارے سیکورٹی سپروائزر سے جناب وہ کنٹیکٹ کریں اور وہ ان کے بعد نام لکھ دیں تاکہ ہمارا سیکورٹی گارڈ جو خالی مکان ہیں ان کی جناب وہ زیادہ ان کی لک آفٹر کرے جناب۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ جناب اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی عید پر کوئی ایسی چوری نہیں ہوئی، اور پھر بھی جناب ہمارے آنے پر جناب کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ دیکھیں واقعہ تو جناب ڈی ایچ اے میں ہوتے ہیں، بیریا میں ہوتے ہیں، منع نہیں کر سکتے۔ اسٹریٹ کرائمز بڑھ گیا ہے جی ملک میں، جو مہنگائی ہے، جو معاشی بدحالی ہے، جو پرابلم ہے، جو فرسٹریشن ہے، اس سے لوگ کیا کریں؟ لوگ تو پھر انہیں چوریاں ہی کرنی ہے جی۔ بہرحال ہم ان کے صدباب کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی سیکورٹی کو الرٹ بھی کریں گے، ان کو کہیں بھی گے، اور رہائشی جو ہے جی ہمارا کم از کم ساتھ دیں اور ہمیں انٹیمیٹ بھی کر دیں، اور کم از کم اپنی کوئی قیمتی چیز جو ہے جی گھر میں نہ چھوڑیں جس سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سر، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ کائنڈلی سیکورٹی سپروائزر کو آگاہ کریں اور ان کو انفارم کریں کہ تاکہ وہ ان کے گھر کی لک آفٹر اچھی طریقے سے کر سکیں۔ جوائنٹ سیکرٹری ایم سی جناب گارڈن سردار الطاف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے تمام تر پروجیکٹس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، اپنے فیوچر پلانس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور جو مسائل درپیش تھے ان کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔